السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج اتوار کا دن ہے 3 ربیع الثانی 1441 ہجری اور دوسری طرف 1 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 10واں پارہ سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال اور سورۃ الانفال کی 42ویں آیت مبارکہ۔ اس سے قبل کہ میں اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رب کائنات نے یہاں پر دراصل غزوہ بدر کے حالات و واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، قریب والے ناکے پر، وہم، اور وہ یعنی کافر وہ تھے، بالعدوۃ القصوى، دور والے ناکے پر، والرکب، اور قافلہ، اسفل، نیچے تھا، منکم، تم میں سے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور تم اگر جنگ کے حوالے سے آپس میں کچھ طے کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ، تو تم ضرور اختلاف کرتے، فِي الْمِيعَادِ، مقررہ وقت کے حوالے سے، وَلَكِنْ، اور لیکن، لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے تھے، امراً، ایسے کام کا، کان مفعولا، جو ہونے والا تھا، لیہلک، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے، من ہلاکا، لیہلک، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلاکا، جس نے ہلاک ہونا ہے، عن بینۃ، دلیل کی بنیاد پر، ویحییٰ، اور بچ جائے، من حیا، جو بچے گا، عن بینۃ، دلیل کی بنیاد پر، وَإِنَّ اللَّهَ، رب العزت اللہ تعالیٰ، لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جب تم مدینہ کے قریب والے ناکے پر تھے اور کافر دور والے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے آپس میں کوئی مشورہ کرتے تو وقت معین کے سلسلے میں تمہیں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا ہے وہ ہو جائے، تاکہ جو ہلاک ہو تو وہ بھی بصیرت پر ہلاک ہو، اور جو بچ جائے وہ بھی بصیرت پر بچا رہے، اور بلا شبہ اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں سے اللہ رب العزت غزوہ بدر کے قدر تفصیلی واقعات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آئیے تفسیر ابن کثیر کی طرف۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے بات شروع کی کہ رب کائنات غزوہ بدر کے واقعات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، غور کرو
جب تم ایک ایسی وادی میں تھے جو مدینہ کے قریب تھی اور کافر اپنے شہر یعنی مکہ سے دور تھے، اور وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان والا تھا وہ یقینی طور پر سیف البحر سمندر کی طرف نیچے تھا، اور اگر تمہیں پہلے پتا ہوتا کہ وہاں پر ہمیں قافلے کی بجائے جنگی لشکر کا سامنا کرنا پڑے گا تو تم آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ رب کائنات اپنی قدرت سے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ تمہیں اعزاز بخشیں، اپنے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں، شرک اور مشرکین کو ذلیل کریں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پھر واقعات لے کر آئے ہیں کہ مسلمان تو قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ہوا یہ کہ رب کائنات نے ان کے علم میں لائے بغیر جنگ کروا دی۔ اور یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اس سے پہلے سمجھا چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ والوں کا ایک قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اس قافلے پر شب خون مارنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مسلمان جب مقررہ جگہ پر پہنچے تو قافلہ نکل چکا تھا۔ ادھر قافلے والوں کو بھی اس بات کی خبر مل گئی تھی، تو انہوں نے فوری طور پر اپنا ایک تیز رفتار قاصد جو ہے وہ بگا دیا۔ اس موقع پر ابو جہل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کا جا کر مقابلہ کریں گے، حالانکہ راستے میں اسے خبر مل گئی تھی کہ تمہارا قافلہ محفوظ ہو کر مکہ پہنچ چکا ہے، لیکن اس نے کہا واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر! اس نے کیا کہا؟ یہ متکبر آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے واللہ لا نرجع حتی نأتی بدرا، اللہ کی قسم ہم واپس نہیں آئیں گے یا جب تک بدر نہ پہنچے۔ اور بدر اس زمانے میں بازار تھا بہت بڑا عربوں کا، تو کہتے ہیں فنقیم بہا ثلاثا، 3 دن وہاں ٹھہریں گے، وہاں کھانا کھائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب پئیں گے، اور وہاں پر گیت گانے والیاں گیت گائیں گی۔ وَتَسْمَعُ بِنَا الْعَرَبُ وَبَصِيرُنَا، عرب میں ہماری آواز گونجے گی۔ فَلَا يَزَالُونَ يَهَابُونَنَا بَعْدَهَا أَبَدًا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے یہ مسلمان جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص تھا اخنس بن شریق، اس نے یہ کہا بھی کہ ہمارا مال تو محفوظ طریقے سے پہنچ چکا ہے، واپس پلٹ جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ بنو زہرہ جو اس کا قبیلہ تھا اخنس بن شریق کا، وہ واپس پلٹ گیا۔ اور اس حوالے سے پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب المغازی محمد بن اسحاق کے حوالے سے کافی سارے واقعات غزوہ بدر کے حوالے سے نقل فرمائے ہیں، جن کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے ہمیں الرحیق المختوم، جو کہ سیرت نگاری کے مقابلے میں اول آنے والی کتاب ہے پوری دنیا میں، وہ پڑھنا پڑے گی۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جو بچے، جو مرے، اس کو بھی عبرت اور نصیحت ہو اس کی وجہ سے دوسروں کو، اور جو بچ جائے اس کو بھی پتہ چل جائے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بچیں گے، تو مسلمان محفوظ رہے، کافروں کو شکست فاش ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دین دنیا پر غالب آیا۔ تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں اور تمہارے حالات کو دیکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کی حد تک اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں انتہائی اختصار کے ساتھ
ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلکہ مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اے مسلمانوں یاد کرو جب تم وادی بدر میں مدینہ کے قریب تھے اور تمہارے دشمن یعنی مشرکین وہ مدینہ سے دور تھے، اور یاد رکھیے کہ یہاں پر ایک چیز بیان فرمائی ہے تفسیر المراغی میں کہ اس وقت کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی اور دشمن جو ہے وہ پانی سے دور تھا اور تم پانی کے قریب تھے اور تمہارے نیچے ریت تھی جو بارش کی وجہ سے سخت ہو گئی، تمہارے لیے حرکت کرنا آسان ہو گیا، جبکہ کافروں کے نیچے مٹی تھی جس پر بارش پڑی تو وہ مٹی جو ہے چکنی ہو گئی۔ تو فرمایا والرکب اسفل منکم، وہ جو تجارتی قافلہ تھا جس کو پکڑنے کے لیے تم لوگ نکلے تھے وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے دوسرے طرف سے نکل چکا تھا۔ اور یہ معزز خواتین و حضرات جو راستہ تھا اس قافلے کا مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ تقریباً بدر سے 3 میل کے فاصلے پر راستہ تھا جہاں سے گزر چکا تھا۔ تو فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ کہ تمہیں اگر یہ بات بتا دی جاتی کہ تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو طے شدہ بات ہے کافروں کی طاقت زیادہ تھی، ان کے پاس قوت زیادہ تھی، ان کے پاس افراد زیادہ تھے، اسلحہ زیادہ تھا، تو یقیناً تمہیں اس چیز سے اختلاف ہوتا۔ میں یہاں اس حوالے سے ایک چیز بتا دوں کہ رب کائنات نے یہ بات کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کوئی بزدلی عطا نہ دیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم اور شعور سے نوازا ہے وہ کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ لڑائی ہو، جنگ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مڈ بیڑ کی کبھی تمنا نہ کرو، ہاں اگر جنگ تم پر مسلط کر دی جائے تو پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں بات بیان فرمائی ہے نا کہ اگر تمہیں پہلے پتہ چل جاتا کہ تم قافلہ پکڑنے کی بجائے کافروں کے خلاف لڑائی کے لیے جا رہے ہو تو انسانی فطرت کے تقاضوں کے تحت یقیناً تم آپس میں اختلاف کرتے کہ ہماری طاقت دیکھیں، ان کی طاقت دیکھیں، ہمارا اسلحہ دیکھیں، ان کا اسلحہ دیکھیں، ہمارا تو آپس میں کوئی موازنہ کیے نہیں جا سکتا، ہم ان کے خلاف کیسے لڑیں گے؟ لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے، وہ رب کائنات نے آگے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کوئی اور فیصلہ کیے بیٹھے تھے۔ تفسیر الکشاف میں ایک بات بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو غزوہ بدر ہوا ہے 17 رمضان المبارک کو، اور پھر ایک طرف تجارتی قافلہ ان کا جا رہا تھا، دوسری طرف مسلمان طاقت اور قوت میں کافروں کی نسبت بہت زیادہ کمزور تھے، تو یہ سارے کے سارے حالات بڑے تعجب کا باعث بنتے ہیں ایک مسلمان کے لیے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ کافروں کے خلاف میدان کے اندر اتریں۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقاصد حاصل کرنا تھے۔ مثال کے طور پر کافروں کے شکست تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پوری دنیا کو، خاص طور پر عالم عرب کو اس وقت یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ بات یاد رکھو کہ میرے مسلمان بندے بظاہر تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے آئیں تو ان کی
हैबत और उनकी ताकत और उनकी क़ुव्वत का मुकाबला तुम बाकायदा तैयारी करके निकलो तो तब भी नहीं कर सकते। और ये अल्लाह ताला का फ़ैसला क़यामत तक के लिए है, और काफिर इस बात को समझते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी दुनियावी बदमाशियों के हाथों मजबूर होकर मुसलमानों का मुकाबला करते हैं। तो इसलिए फरमाया फलवला के लियक़दियल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, कि रब्बे कायनात चाहते थे कि मुसलमानों की मदद करें, उनको माल गनीमत मिले, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और आपके साथियों को अल्लाह ताला फ़तह अता फ़रमाएँ, अबू जहल और उसके साथी जो हैं वो जहन्नम रसीद हों। और ये एक मौजज़ा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये रब्बे कायनात के सिलसिले ऐसे ही होते हैं जो कि इंसानी अक़ल को विरता हैरत में डाल देते हैं। अक़ल बेचारी कुछ सोचती रहती है, लेकिन अल्लाह ताला का फ़ैसला जो है वो होकर रहता है। जिस तरह एक दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं लियहलिक मन हलक अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना, कि जिसके मुक़द्दर में हलाकत लिखी है दलील की बुनियाद पर वो हलाक हो, और जिसको अल्लाह ताला ने हयात जावेदानी बख्शनी है वो भी दलील की बुनियाद पर हो। तो ये अल्लाह ताला का फ़ैसला था। तो खुलासा कलाम अहले इल्म ने यह बयान फरमाया है कि ये अल्लाह ताला तय कर चुके थे कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को गालिब करना है, अल्लाह ताला ने काफिरों को ज़लील व रस्वा करना है। जो वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम के साथ किया था, उस वादे को अल्लाह ताला ने पूरा करना है। और साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नल्लाहा लसमीउन अलीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाले हैं, काफिरों को भी ईमान वालों को भी, और अलीमुन जानने वाले हैं। कुफ्र कौन करता है, ईमान कौन लाता है, किसका अक़ीदा दुरुस्त है, किसका अक़ीदा कमज़ोर है। तो बुनियादी बात यह है कि ग़ज़वा बदर ये मुसलमानों के लिए एक यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा था। क्यों कि ये एक बेहतरीन मौका था मुसलमानों के लिए कि काफिरों के जुल्म सितम का इनसे जी भरकर वो इंतकाम ले लेते, और ऐसा ही हुआ। रब्बे कायनात ने उनका गरूर, उनका तकब्बर और उनकी शान व शौकत को खाक में मिला दिया। और ये जो है ना कि रब्बे कायनात सुनने वाले जानने वाले हैं, अहले इल्म ये लिखते हैं कि इस चीज़ का ताल्लुक़ क़यामत तक के लिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बज़ाते खुद तो बोलते ही हैं, रब्बे कायनात का कुरान तो बोलते ही है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला के फ़ैसले भी बोलते हैं। और ये क़यामत तक के लिए है कि मुसलमानों तुम दर्द दिल के साथ, इखलास के साथ अल्लाह ताला को पुकारो तो सही, अल्लाह ताला तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि रब्बे कायनात तुम्हारे हालात को भी जानते हैं, काफिरों के हालात को भी जानते हैं, तुम्हारी ताकत को भी जानते हैं, उनकी ताकत को भी जानते हैं, तुम्हारी नीयत को भी जानते हैं, उनकी नीयत को भी जानते हैं, तुम्हारे मकासद क्या हैं, उनके मकासद क्या हैं, इन सब बातों को अल्लाह ताला जानते हैं। तो ये सबक क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पढ़ाया कि अल्लाह ताला पर भरोसा करें, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें, तो अल्लाह ताला की मदद को कायनात की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके साथ ही इस आयत मुबारका की मुख्तसर तफसीर मुकम्मल होती है।